اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حج کے مہینے متعین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں جو حج اپنے اوپر لازم کرے گا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بری باتوں سے، حرکتوں سے، جھگڑوں سے حج کے ایام میں وہ محفوظ رہے، اور تم جو بھی اچھے کام کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاشو، لہٰذا تم جب لوٹو عرفات سے تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسی طرح کرو، اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ پھر جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹو، اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حج کے چند اور اہم مسائل اللہ نے بیان فرمائے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حج کا مہینہ، وقت اور کچھ آداب بتا رہے ہیں۔ حج کے 3 مہینے ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ آداب میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر حج کو فرض کر لو، یعنی احرام باندھ لو، تو احرام باندھنے کے بعد ہر وہ کام حرام ہو جاتے ہیں جو احرام باندھنے سے پہلے حلال تھے، مثلا لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا، بوس و کنار وغیرہ، بغل گیر ہونا، یہ سارا کام جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم حج کا ارادہ کرو تو سفر کے لیے کچھ توشہ لے لیا کرو، ضرورت کے سامان، ضرورت کے پیسے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہاں جو ہے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور بھیک مانگنا پڑے۔ چونکہ اہل عرب خصوصاً جو یمن والے تھے وہ زاد راہ یعنی توشہ لانے کو سفر حج کے دوران یہ توکل کے خلاف سمجھا کرتے تھے، جبکہ یہ توکل، ایسا توکل اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو توشہ ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی صرف ایسا نہ ہو کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس لاکھوں روپیے ہیں، کھانے کے لیے جو ہے بہترین کھانے ہیں، لیکن اعمال نام کی کچھ نہیں ہے، نیک کام کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ضرورت کی چیزیں ہمارے ساتھ میں ہو، اور ہماری فکر یہ ہو کہ ہم بہتر سے بہتر اچھے اور نیک کام جتنا ہو سکے ہم کریں۔ اللہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر حج کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے، اور حج کے ضمن میں اگر کوئی تجارت کرتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے سوال اور دست سوال پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا سکے، اور تجارت کر کے کچھ ضرورت کا سامان وہ لے سکے، توشہ کا انتظام کر سکے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر حج کے ضمن میں تجارت کرنے کو لوگ عیب اور برا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے ارادے سے نکلا ہو، مقصد حج کرنا ہو، لیکن اس کے ضمن میں اگر تجارت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تجارت اور بزنس کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے، اور فضل کہتے ہیں اللہ کے انعام کو۔ معلوم یہ ہوا کہ بہترین تجارت، حلال تجارت اور بزنس یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم عرفات سے نکلو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ جنہوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ کو صبح سے شام یعنی غروب تک میدان عرفات، ہم آپ بھی جانتے ہیں جو وقوف عرفہ جو رکن اعظم ہے حج کا، وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے، وہاں سے مزدلفہ جانا پڑتا ہے، چونکہ حرم کے حدودوں میں سے حدود مزدلفہ تک ہے۔ مزدلفہ میں
انسان وہاں سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جانا پڑتا ہے، اور مزدلفہ جانے کے بعد مغرب کی نماز جو ہے وہ سمجھیے کہ راستے ہی میں ہوتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد یعنی مزدلفہ میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشعر حرام جو ایک پہاڑی ہے، جس پہاڑی کا نام قز پہاڑی ہے، وہاں پر انسان اللہ کا ذکر کرے۔ چونکہ مغرب کی نماز راستے میں ہوئی، ہم نے پڑھی نہیں، عشاء کی نماز سامنے کھڑی ہے، اب یہاں جمع بین الصلاتین کرنی ہے، امام جو ہے دونوں نمازیں پڑھائے گا، مغرب کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی عبادت کرو، نماز پڑھو، یہ دونوں نمازیں وہاں پڑھنا۔ مزدلفہ کا یہ ایک حصہ ہے مشعر حرام، جو ایک وادی ہے، وہاں پر انسان جہاں چاہے ذکر کر سکتا ہے، لیکن مشعر حرام جو ایک پہاڑی ہے وہاں پر عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا، یہ افضل اور بہتر ہے، سوائے وادی محصر کے۔ وادی محصر چھوڑ کر انسان مزدلفہ میں جہاں چاہے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح اللہ نے حکم دیا، چونکہ کفار مکہ مشرکین جو ہے وہ ذکر کرتے تھے لیکن شرک کے ساتھ میں وہ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ وہ ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ جس طرح اللہ نے طریقہ ذکر اور عبادت کا بتایا اسی طرح کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس آیت سے مخاطب جو ہے یہ قریش ہے، اہل قریش، چونکہ قریش کا معمول یہ تھا کہ اور جو حج کرنے لوگ آتے تو وہ پہلے میدان عرفات جاتے، پھر وہاں سے مزدلفہ جاتے، اور دونوں جگہ وقوف اور یعنی ٹھہرتے، لیکن قریش کے لوگ اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے، امتیازی شان اپنی ظاہر کرنے کے لیے کہ میدان عرفہ میں تو بدو لوگ آتے ہیں، دیہات کے لوگ آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں، ہم لوگ تو اہل شرفا ہے، قریش ہے، اس لیے اپنے آپ کو الگ ثابت کرنے کے لیے امتیازی شان یہ لوگ عرفات میں نہیں ٹھہرتے بلکہ ڈائریکٹ جو ہے مزدلفہ جاتے، وہاں وقوف کرتے، پھر وہاں سے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح لوگ عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں پھر وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں، اے قریش تم بھی ویسا ہی کرو کہ پہلے عرفات میں ٹھہرو پھر وہاں سے مزدلفہ جاؤ۔ لیکن جب اسلام آیا اور حج فرض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وقوف عرفہ کو رکن اعظم قرار دے دیا، یہ حج کا رکن اعظم ہے، حتیٰ کہ جو انسان ہاسپٹلائز ہوتا ہے اسے بھی چیئر پہ لایا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اور وقوف میدان عرفات سے اسے گزارا جاتا ہے، جس کے بنا حج ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔